بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر چلے گئے پیچھے آ گئے. صفحہ نمبر 356 کا آخری حصہ ہے نا. وطلاق الحامل یجوز عقیب الجماع. حاملہ کی طلاق جماع کے فوراً بعد جائز ہے. پہلی بات تم سمجھ لو کہ حاملہ کو طلاق دینا ہی نہیں. حاملہ کو جائز کا مطلب دے سکتے دو، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی نوبت اس کی آ گئی کہ انہیں حمل سے ہے لیکن پھر بھی جو ہے طلاق دینا پڑ رہا ہے، بڑا مسئلہ آ گیا، دونوں کا نباہ نہیں ہو سک رہا، تو پھر جو ہے گنجائش ہے، لیکن مشورہ تو بالکل نہیں ہے. اور جماع کے بعد بھی دے سکتے ہیں، جماع کے بعد بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کو تو حیض آتا نہیں. حمل کا مطلب یہ حیض بند ہو گیا. حمل کا مطلب کیا ہے؟ تو اب حیض تو آتا نہیں، تو پھر طلاق دینا چاہ رہے ہیں. تو اب ایسے طہر میں جس میں جماع نہ کیا ہوگا حصہ تو ہے نہیں، پورا طہر ہی چل رہا ہے مسلسل، تو کیا کر سکتے ہیں؟ فوراً بعد بھی دے سکتے ہیں، جماع کرنے کے بعد بھی بولتے ہیں. مناسب تو نہیں بہرحال. اور حاملہ کی طلاق جائز ہے جماع کے بعد، لأنه لا يؤدي الى اشتباهه وجه العدت، اس لیے کہ وہ نہیں پہنچاتا ہے وجہ عدت کو مشتبہ کرنے کی طرف. عدت اس میں مشتبہ تو نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ اس کی عدت وضع حمل ہے کہ اس کی عدت حیض ہے کہ 3 حیض ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. ایسی بات نہیں ہے نا بھائی، کیونکہ عدت تو طے ہے. کیا ہے عدت؟ وضع حمل. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. وَزَمَانُ الْحَبْلِ، زمان الرغبت، حبل وہ تو حمل، اور حمل کا زمانہ رغبت کا زمانہ ہے. وتی میں بھی، وتی میں رغبت کا زمانہ ہے، حمل کا زمانہ. کیوں؟ کیونکہ آدمی جو ہے جس وقت حاملہ اس کی بیوی نہیں ہے تو وتی کرنے میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا، حمل ہوتا کہ کیا ہی ہوگی، ڈرتے ہوئے. فراراً عن مؤنۃ الولد، فراراً عن مؤنۃ الولد. اب حمل ہو گیا تو ہو گیا، اب جو اس حمل کو توڑ تو نہیں سکتا نا، تو اب جو ہے وتی سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں رہتا. تو انہیں بولتے ہیں حاملہ ہونے کے بعد وتی میں رغبت کرتا ہے. بولو. اب سوال یہ آتا کہ حمل کی حالت میں وتی کرے تو بچے کو نقصان ہے کیا؟ ہمارے بچوں کے ذہن میں بار بار سوال آتا، بچے کو کچھ نقصان ہے کیا؟ اس کا تعلق تو طب سے ہے، اس کا تعلق تو طب سے ہے. اگر بیوی صحت مند ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا بچے کو. اگر انہیں صحت مند نہیں ہے، تھوڑی کمزور ہے، ڈاکٹر نے جو ہے احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر بچنا ضروری، پھر بچنا ضروری. یہ ہے مسئلہ. سمجھ میں آئے گا نا؟ مسئلہ الگ ہے، طبی حکم الگ ہے. طب کا تعلق کس سے رہتا ہے؟ ڈاکٹر سے رہتا ہے، جس کے پاس علاج کرا رہے ہیں معالج اس سے رہتا ہے. خیر، زمان الرغبت، حمل کا زمانہ کیا زمانہ ہے بھائی؟ وتی میں رغبت کا زمانہ ہے. لکونی غیر معلق، اس لیے کہ وہ معلق نہیں ہے. وہ وتی جو ہے اب جو کرے گا اس سے دوبارہ علوق نہیں ہوگا. ایک ہی مرتبہ حمل ہوتا، بار بار تو حمل نہیں ہوتا، مطلب حمل کے اوپر حمل. اب جو ہے زیادہ رغبت کرتا انہیں، وتی میں رغبت کرتا ہے. کیوں؟ لمکان ولدہ منہا، یہ بھی ایک ہے کہ اپنے لڑکے کے جگہ کی وجہ سے، اس سے یعنی اس کو وتی میں اتنی زیادہ رغبت ہو جاتی ہے کہ اب ہمارا لڑکا جو ہے اس حمل سے پیدا ہو رہا ہے، بلکہ اس خاتون سے اور زیادہ انہیں کیا کرتا ہے؟ وتی میں رغبت رکھتا ہے. فلا یقل الرغبت بالجماع، تو جماع سے رغبت کم نہیں ہوتی. جب جماع سے رغبت کم نہیں ہوئی اور طلاق دینا یہ چاہتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایسے زمانے میں طلاق دے رہا ہے جبکہ جماع سے رغبت زیادہ ہے. ایسے زمانے میں طلاق دے رہا ہے زیادہ ہے، تو زمانے میں طلاق دے رہا ہے تو طلاق کی حاجت سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کو طلاق سنت دینا چاہ رہا. 3 طلاق سنت دینا چاہ رہا. 3 کس کو؟ حاملہ کو. ایک طلاق دے دیے تو رضی رہتی ہے، وہ وضع حمل کے ساتھ بائنہ ہو جاتی ہے نا، لیکن ان چاہ رہا کہ نہیں میں رضی دے کے نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں بلکہ 3 دینا چاہ رہا ہوں اور سنت طریقے میں دینا چاہ رہا ہوں. تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہی جیسا کہ جو ہے مہینے کا گیپ کرتے ہوئے جس طرح پر عائشہ کو غیر حائزہ کو جیسے طلاق دی جاتی تھی ویسا طلاق اس کو دے سکتا ہے. اور اس کو طلاق دے سنت سے 3 فصل کرے ہر 2 طلاقوں کے درمیان 1 مہینے کا، جیسے عائشہ کا حکم ہے. ابو حنیفہ یہی فرماتے ہیں، ابو یوسف بھی یہی کہتے ہیں. وقال محمد لا يطلق للسنت الا واحدہ، امام محمد فرماتے ہیں اس کو طلاق نہیں دے سکتا سنت سے مگر ایک. امام محمد جو ہے ایک سے زیادہ طلاق دینے کے قائل نہیں ہے. کیوں؟ انہیں بولتے ہیں عائشہ تو نہیں ہے، انہیں عائشہ نہیں، انہیں تو حائزہ ہے، اب حمل کی حالت ہے، انہیں اب حمل کی حالت میں ہے، تو لہٰذا ایک سے زیادہ نہیں دینا. لأن الاصل فی الطلاق الحظر، اس لیے کہ طلاق میں اصل تو کیا ہے؟ ممانعت ہے.
طلاق میں اصل کیا ہے؟ معنی. وقد ورد الشرع بالتفریق على فصول العدت، اور شریعت وارد ہوئی ہے جدا کرنے کے ساتھ عدت کی فصلوں میں. شریعت کیسے وارد ہوئی ہے؟ طلاق کو آپ جدا کرو عدت کے الگ الگ فصلوں میں. عدت 3 حیض ہوتی ہے نا، تو 3 حیض ہر حیض سے جدا کر کے طلاق دو. اب یہاں پر جو ہے عدت تو ایک ہی ہے، یہاں تو عدت تو ایک ہی ہے، عدت کی فصلیں نہیں ہیں، لہذا 3 طلاقیں آپ دے نہیں سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ امام محمد کا آرگومنٹ ہے، ان کی دلیل ہے. شریعت وارد ہوئی ہے جدا کرنے کے ذریعے عدت کی فصلوں میں، اور شہر حاملہ کے حق میں اس کی فصل نہیں ہے، عدت کی فصلوں میں سے نہیں ہے. عائشہ کے حق میں مہینہ عدت کی فصل مانی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر عائشہ کو بولتے ہیں طلاق کی اس کی عدت ہے 3 مہینے، تو ہر مہینہ ایک فصل جیسا ہے. لیکن حاملہ میں الگ الگ فصل ہے، وہ 3 مہینوں کو جو ہے 9 مہینوں کو 9 مہینے کو 3 مہینوں میں ڈیوائڈ کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف عدت ہے بغیر فصل کے، صرف عدت ہے بغیر فصل کے. لیس من فصولیا، اس کی فصول میں سے نہیں ہے. فصار کالممتدۃ طہرها، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ ممتدہ طہر، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ ممتدہ طہر کس کو بولتے ہیں؟ ایک ایسی خاتون جو حائضہ تو ہے لیکن اس کا طہر کافی لمبا چلتا ہے، اس کا طہر کافی کیا مطلب ہے؟ ایک سال تک جو اس کو حیض نہیں آ رہا، اب اس کی عدت جو ہے مسئلہ کیا رہتا ہے؟ 3 سال میں مکمل ہوتی نا. تو اب ویسی عورت کو آپ جو عدت لمبی کرنے کی خاطر ایک پہلی سال ایک طلاق دے کے دوسری سال دوسری طلاق، تیسری سال تیسری طلاق، ایسا تو نہیں دے سکتے. ایک طلاق دے کے چھوڑ دینا، ختم. ایک طلاق دے کے چھوڑ دینا. تو اس کا قصہ ویسے ہے، حاملہ کا قصہ بھی ویسے ہی ہے ممتدہ طہر کی طرح. بولیے امام محمد بولتی ہیں بات. لیکن صاحبین کے وہ شیخین ابو حنیفہ اور ابو یوسف کیا بولتے ہیں؟ ان الاباحۃ لعلۃ الحاجۃ، کہ مباح ہونا، یعنی طلاق اصل ممانعت ہے ورنہ مانتے ہیں ہم، لیکن طلاق کا مباح ہونا حاجت کی علت کی وجہ سے، ضرورت کی علت ہے. اور ضرورت جس طرح 1 دینے کی پڑتی ہے اسی طرح 3 دینے کی بھی پڑتی ہے. ضرورت اب حاملہ کو بھی 3 دینا چاہ رہا، حاملہ کو بھی، تو آپ بولیں گے حمل ختم ہونے کے بعد 2، حمل ختم ہونے کے بعد تو دوسری پڑتی نہیں، کیونکہ وضع حمل ہو جاتا. وضع حمل ہوتے ہی انہیں عدت سے باہر ہو جاتی، عدت سے باہر ہونے کے بعد طلاق پھر نہیں پڑتی. اب ان 3 دینا چاہ رہا تو کیسا دینا؟ ان 3 دینا چاہ رہا تو کیسا دینا؟ تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ بتا رہے ہیں. اس کے لیے کیا بتا رہے ہیں؟ ایک ہی طریقہ بتا رہے ہیں کہ مہینے کا فصل کر کے دے دو، مہینے کا فصل کر کے دے دو. تو والشہر دلیلھا، اور شہر مہینہ اس کی دلیل ہے، مہینہ بھی اس کی دلیل، حاجت کی دلیل ہے. مہینہ بھی کی دلیل ہے؟ حاجت کی دلیل، کہ ہر مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. کما فی حق العائشۃ والصغیرۃ، جیسا کہ عائشہ کے حق میں اور بچی کے حق میں ہے. وہذا لانہ زمان تجدد الرغبۃ علی ما علیہ الجبلۃ السلیمہ، اور یہ اس لیے ہے کہ مہینہ تجدد رغبت کا زمانہ ہے. آپ 1 مہینے تک بیوی کے پاس مت جاؤ، 1 مہینے تک بیوی کے پاس مت جاؤ، تو رغبت ہوتی نہیں ہوتی؟ تو یہ دلیل حاجت ہے، مطلب رغبت کا ہونا ہی دلیل حاجت ہے کہ اب رغبت پیدا ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کیا کرنا چاہتا ہے؟ انہیں طلاق دینا چاہتا ہے، مطلب کہ طلاق کی واقعتاً ضرورت، اس لیے کہ وہ یعنی مہینہ ہی تجدد رغبت کا زمانہ ہے اس پر، جیسا کہ جبلت سلیمہ. جبلت سلیمہ کا مطلب ہے کہ جو آدمی محفوظ اچھی عادت والا ہے اس کو تو ہر مہینے کے بعد رغبت تو ہونی ہی چاہیے، یہ بولنا چاہتے ہیں مسلم. فصلها علما ودلیلا، تو یہ علم اور دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. مہینہ علم معنی نشان، مہینہ نشانی اور دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. بخلاف الممتدۃ طہرها، برخلاف ایسی عورت کے جس کا طہر کافی لمبا چلتا ہے. لان العلم فی حقها انما هو الطہر، اس لیے کہ علم تو اس کے حق میں وہ طہر ہے، اس کے حق میں علم کیا ہے بھائی؟ طہر ہے. تو اس وقت طہر کو ہی معیار بنانا چاہیے. اس وقت جو مہینے کو معیار ہم ممتدہ طہر میں نہیں مان سکتے، کیونکہ طہر تو آنے والا ہے، طہر تو اس کو آنے والا ہے. انما هو الطہر وهو مرجو فیها فی کل زمان، اور وہ اس میں امید رکھ سکتا ہے ہر زمانے میں. ولا یرجع مع الحمل، لیکن حمل کے ساتھ ایسا بیچ میں حیضہ کے طہر آئے گا ویسی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ایک نیا مسئلہ آگے. آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ طلاق دینا اگر عورت کو چاہتا ہے تو کب دینا؟ ایسے طہر میں دینا جس میں وطی نہیں کیا ہوا ہے. اگر کوئی آدمی کیا کر دیا بولے تو حالت حیض میں طلاق دے گیا، غلط ہی ہے. حالت حیض میں طلاق دینا کیا ہے؟ غلط ہی ہے، گناہ ہے، نہیں دینا چاہیے. لیکن طلاق واقع ہوتی نہیں ہوتی؟ ہو جاتی. آنا بتاتے ہیں کہ جو ہے ایسے اوصاف ہیں، سمجھ میں آ گیا نا، جو کہ شرعی اعتبار سے وہ وصف برا ہے،
شریعت اعتبار سے وہ وصف برا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حکم ثابت ہو جاتا ہے. نہیں عن افعال حسیہ، افعال حسیہ کی جو نہیں ہوتی ہے وہ ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن افعال شرعیہ کی جو نہیں ہوتی ہے وہ نہیں کے بعد بھی ثابت ہوتی ہے. اور جب طلاق دے آدمی اپنی بیوی کو حالت حیض میں تو طلاق واقع ہو جائے گی. لأن النہی عنہ لمانا فی غیرہ، اس لیے کہ وہ نہیں مانن فی غیرہ کی وجہ سے، وہ نہیں کی وجہ سے بھائی مانن فی غیرہ کی وجہ سے، وہ ما ذکرنا، وہ جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ ایسا لفظ، یہ بھی بیچ میں سر چلیے ایسا لفظ جو افعال شرعیہ کی نہیں ہو وہ اصل میں کیا ہوتی ہے بھائی؟ ثابت ہوتی ہے. فلا ينادي مشروعیتہ، لہذا اس کی مشروعیت منادم نہیں ہوگی، یعنی ثابت ہوگی، اس کی مشروعیت ثابت ہوگی، نہیں کے باوجود وہ عمل ثابت ہو جائے گا. ويستحب له ان يراجعها، لیکن اس کے لیے رجوع کرنا مستحب ہے. اس کے لیے کیا کرنا مستحب ہے بھائی؟ رجوع کرنا. کیا مطلب رجوع کرنا مستحب ہے بولے تو؟ یعنی یہ کہ رجیع دیے تو لوٹا لینا، اگر بائیں نہ دے دیا تو کیسے رجوع کرتا؟ نہیں کر سکتا. اور مغلظہ دے دیا تو نعوذ باللہ کر ہی نہیں سکتا. یہ مطلب لأن النہی لمانن فی غیرہ، اس لیے کہ منہی عنہ اچھا مستحب ہے اس کے لیے کہ اس کو رجوع کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے. لی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، مر ابنک فلیراجعها، تم اپنے بیٹے کو حکم دو کہ اس کو رجوع کر لیں، تم اپنے بیٹے کو حکم دو کہ اس کو. ہمارے مصنف تو کہتے ہیں کہ وقت طلقها فی حالت الحیض، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دی تھی حالت حیض میں، حالت حیض میں انہوں نے طلاق دی تھی. لیکن دوسری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک شاید زائد طلاق دی تھی بلکہ بھی ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اس کو دلیل لیتے ہیں اہل حدیث حضرات. خیر جو بھی ہو، تو اب ہم کیا بولیں گے یہاں پر؟ اگر حالت حیض میں کسی نے طلاق دی ہو رجعی تو انہیں رجوع کر سکتا ہے. وَهَذَا يُفِيدُ الْوُقُوعَ، اور یہ آیت، یہ حدیث مبارک ہی واقع ہونے کی دلالت کرتی ہے، واقع ہونے کا فائدہ دیتی ہے. رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ طلاق واقع ہوئی تبھی تو رجوع کر لیں نا بھائی. اگر طلاق واقع نہیں ہوتی تو طلاق ہوئی اس لیے بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. والحث علی الرجعۃ، اور رجعت پر ابھارنے کا بھی فائدہ دیتی ہے. یہ حدیث فائدہ دیتی ہے رجعت پر ابھارنے کا. ثم الاستحباب قول بعض المشائخ، پھر استحباب بعض مشائخ کا قول ہے. ہمارے مصنف کہتے ہیں والاصح انه واجب، اور صحیح یہ ہے کہ استحباب نہیں بلکہ رجوع کرنا کیا ہے؟ واجب ہے اگر طلاق رجعی دیے ہوئے ہیں تو. عملا بحقیقت الامر ورفعا للمعصیت، حقیقت امر پر عمل کرتے ہوئے اور معصیت کو اٹھاتے ہوئے. بقدر الممکن برفع اثره، ممکنہ مقدار سے اس کے اثر کو اٹھا کر. وہی العدہ، اور اس کا اثر کیا ہے بھائی؟ عدت. عدت بڑھ جاتی نہیں بڑھ جاتی؟ حالت حیض میں طلاق دی تو جس حیض میں طلاق دی وہ حیض کا اعتبار نہیں ہے، اس کے بعد کے طور سے اس کے بعد کیا 3 حیضہ ہونا تو عدت بڑھ جاتی نہیں بڑھ جاتی؟ تو اس کی عدت اگر واپس لوٹا لیا انہیں، لوٹا لے کے حیض کی حد تک اپنی بیوی کو بیوی بنا کے رکھ لیا، اس کے بعد دینا چاہ رہا تو پھر طہور میں دے دیا تو پھر عدت کے حساب سے برابر ہو جاتی ہے. ایسا ودفعا لضرر تطویل العدت، اور تطویل عدت کے ضرر کو دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، بس اور ایک پڑھ لیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.